ان تمام نوجوان خواتین کے لیے ایک بہترین موقع ہے جو آن لائن بزنس، برانڈنگ، بلڈنگ، پروفیشنل گروتھ اور تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ سیشن اس وجہ سے سجایا گیا ہے تاکہ ہم ایک اور باصلاحیت اور ویژن رکھنے والی ایک خوبصورت شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ تو آج ہماری مہمان ایک ایسی باصلاحیت، باہمت اور ویژن رکھنے والی شخصیت ہیں جن کا نام ہے مس منیبہ جہانگیر، جو نہ صرف ایک آن لائن کاروبار چلا رہی ہیں بلکہ اپنا ذاتی برانڈ لانچ کرنے کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ اس سے پہلے وہ کالج میں بطور لیکچرار خدمات انجام دے چکی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سی ایس کی تیاری بھی کر رہی ہیں، یعنی تعلیم، محنت، لگن اور کاروبار کا بہترین امتزاج۔ تو آئیے ناظرین، آج ان کے تجربات، سفر اور چیلنجز اور کامیابیوں سے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہوں گی منیبہ کو۔ السلام علیکم منیبہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور یہاں پہ آپ مجھے لے کے آئے۔ میں سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گی۔ میرا نام منیبہ جہانگیر ہے اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جامپور سے ہی حاصل کی ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے ایف ایس سی کیا پری میڈیکل، اس کے بعد میں نے بی کام کیا اور اس کے بعد ایم ایس سی اکنامکس اور اینڈ میں ایم فل اکنامکس کیا۔ جس طرح میرا فیلڈ اسٹڈی میں چینج ہوتا رہا اسی طرح میرا انٹرسٹ بھی چینج ہوتا رہا ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو میں شروع سے ہی مجھے بزنس کا شوق تھا، میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا بزنس کا بھی میں ٹرائی کرتی رہی کہ میں کسی نہ کسی چیز میں اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لوں۔ تو میں نے شروع میں ہی جب اپنی پڑھائی مکمل کی اس کے بعد میں نے لیکچرر شپ اس کے بعد کی ٹیکنیکل کالج ڈی جی خاں میں، وہاں کئی سال میں نے جاب کی۔ وہاں سے جاب کرنے کے بعد پھر میں لاہور سی ایس ایس کے لیے چلی آئی۔ یہاں پہ سی ایس ایس کے لیے میں نے تیاری کی اور وہ امتحان دیا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ مارکس سے میں اس کو نہیں کمپلیٹ کر پائی۔ اس کے بعد بھی میں اپنا سفر میں نے اپنا جاری رکھا، تعلیم کا بھی اور اپنے بزنس میں بھی میں اپنا جو میرا انٹرسٹ تھا اس کو میں نے کیری آن کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنا بیوٹی پروڈکٹس، اس میں نے دیکھا کہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ میں نے لانچ کی کچھ اپنے بیوٹی پروڈکٹس۔ وہ میرا بہت اچھا بزنس رہا الحمدللہ۔ تو اپنے بیوٹی پروڈکٹس کے بعد پھر میں نے اپنا، کیونکہ مجھے فیشن انڈسٹری میں اس میں بہت زیادہ مجھے انٹرسٹ ہو گیا، تو میں اپنا کلوتھنگ برانڈ میں نے اپنا بنانے کا فیصلہ کیا اور میں اب اپنا وہ برانڈ لانچ کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ 1 جنوری 2026 میں اپنا برانڈ لانچ کرنے لگی ہوں، کلوتھنگ برانڈ۔ تو یہ میرا تعارف ہے اور میرے کچھ اتار چڑھاؤ جو میری لائف میں رہے ہیں، اس طرح سے میں نے شروع کیا اپنا کام۔ ماشاءاللہ منیبہ، آپ کی باتیں سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کس سمت میں جا رہی ہے، یعنی پڑھائی بھی ساتھ ہے، کمانا بھی ساتھ ہے اور فیشن بھی ساتھ ہے اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے جہد و سعی بھی جو ہے وہ ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی کاوشیں جو ہے وہ بارآور ثابت ہوں گی، ہماری دعا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی منیبہ کہ آن لائن کاروبار کا آئیڈیا کیسے شروع ہوا اور پہلی بار یہ اسپارک کیا تھا آپ کا؟ آن لائن بزنس کا آئیڈیا مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنا سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا، سی ایس ایس کا امتحان دیا اور اس میں کچھ مارکس سے میں جب رہ گئی، تو مجھے کیونکہ بزنس میں بھی انٹرسٹ تھا اور میں اپنی اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ کیری آن کر رہی تھی، لیکن جب میں وہاں کچھ مارکس سے رہ گئی تو مجھے لگا کہ اب اگر اس فیلڈ میں نہیں ہو رہا تو مجھے اب دوسرے فیلڈ کی طرف آنا چاہیے جہاں مجھے انٹرسٹ بھی ہے اور وہ اچھا بھی رہے گا۔ پھر میں آن لائن بزنس کا جب میں گھر واپس آئی تو گھر فری بیٹھے رہنے سے بہتر تھا، مجھے لگا کہ مجھے اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین گھروں میں بھی بیٹھ کے جب وہ بہت کچھ کر رہی ہیں، وہ بس پلیٹ فارم اور اسکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اسکلز کے الحمدللہ اس میں کمی نہیں تھی، کیونکہ میں لاہور جب رہ گئی ہوں تو وہاں میں دیکھتی رہی ہوں کہ لوگ کیا چیز پسند کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا فیشن ہے اور وہ کس چیز کو اپنے ساتھ کیری آن کر رہے ہیں۔
تو اس چیز کو ساتھ لے کے میں نے پھر یہ مجھے آئیڈیا آیا کہ مجھے اپنا جب ایک آن لائن اسٹور بنا لینا چاہیے اور اپنا ایک برانڈ لانچ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ مجھے اپنا شوق بھی تھا، وہ اس کو اپنے شوق کو میں اپنے پروفیشن میں چینج کرنا چاہتی تھی. اسٹڈی کیونکہ کمپلیٹ ہو چکی تھی میری، اس لیے میں نے پھر اپنا وہ پلیٹ فارم اور اسکل اس کو یوز کیا، اور اس کی بدولت آج الحمدللہ میں اپنا برانڈ بہت جلدی لانچ کرنے جا رہی ہوں، جو بینا کے نام سے اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. چلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں منیبا کہ آپ کی یہ کاوش جو ہے وہ بارآور ثابت ہو. انشاءاللہ. جس مستعدی سے آپ اپنے کام میں جٹی ہوئی ہیں اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں، تو اللہ کرے آپ کا یہ کاروبار چمکے، یہ برانڈ آپ کا چمکے، آپ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ترقی کریں. اپنے اس برانڈ کے کپڑے ہمیں بھی ضرور دیجیے گا. ہم بھی انشاءاللہ کوشش تو تاکہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چیز پسند کر رہے ہیں اور کس چیز میں کمفرٹیبل ہیں. میں ہر جی چیز کو لے کے چلی ہوں، کیونکہ ہماری فیملی الحمدللہ باحجاب رہنے والی فیملی ہے، تو وہ چیز بھی میں نے مائنڈ میں رکھی ہے کہ کسی کو بھی وہ میرا برانڈ جو ہے وہ ہر انسان ایزیلی اس کو یوز کر سکے اور بہت کمفرٹیبل رہے ان ڈریسز میں، ہر چیز میں. وہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے نہ سوچیں کہ وہ جیسا کہ آج کل نیو برانڈز ہیں وہ ایسٹرن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرا ایسا کوئی نہیں تھا. میں نے ویسٹرن ہی رکھا ہے اپنے برانڈ کو. اپنی لانچ جو میری انشاءاللہ بہت جلد ہونے والی ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ ویسٹرن ڈریسز پہ مشتمل ہے، اور وہ آپ سب کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی. یعنی آپ نے لوگوں کو یہ آئیڈیا دیا کہ ویسٹرن ڈریسز میں آپ فیشن بھی کریں اور اپنے جسم کو مزید خوبصورت اس کو طور اچھی پر طرح بھی کور بھی کر دکھائیں، سکتے اس ہیں کو آپ اپنی کور باڈی بھی کر کو سکیں. ایک فیشنیبل بالکل وے میں. آپ اپنی باڈی کو کور بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک اچھا جو چل رہا ہے فیشن، آپ اس ٹائم کے ساتھ اس فیشن میں بھی رہ سکتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ آپ کی بات بہت خوبصورت مجھے جو ہے وہ لگی کہ ماشاءاللہ آپ نے دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کا کام بھی کیا، اور یہ کہ لوگوں کو اٹریکشن بھی ہو، خوبصورتی جو ظاہری بات ہے ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، تو لوگوں کو دیکھ کے اچھا بھی لگے کہ اچھا لباس جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا ہے. اچھا منیبہ، ایک سوال ہے میرا کہ آپ کا جی تعلق چونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہے، تو اس فیلڈ میں آنے میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا گھر کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کوئی پریشر کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں جا رہے ہیں، آپ کیوں کاروبار کریں؟ کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی لڑکیوں کو ایک تو پڑھائی کی طرف اگر وہ زیادہ آگے جائیں تو ان کے لیے بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں. یا تو ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، اگر پڑھنے دیا جاتا ہے تو ان کے لیے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، گھر کی طرف سے روک ٹوک بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو فیملی کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو تو ایسا کوئی آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ آپ کے گھر والوں کا تعاون آپ کے ساتھ رہا پڑھائی میں بھی، اور آپ جی کے اس بزنس جو آپ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں اس بارے میں آپ بالکل کیا کہیں گے؟ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نہ کر دیں تو میں خود بھی اس چیز کو بتانے والی تھی کہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اگر وہ کر بھی جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ میری فیملی اتنی سپورٹیو ہے، وہ میری فیملی کا ہی یہ سارا کانفیڈینس تھا، انہیں کی حوصلہ افزائی تھی جس کی وجہ سے میں یہاں تک آج پہنچ پائی ہوں. چاہے وہ میری اسٹڈی رہی ہو، چاہے وہ میں کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہوں، تو وہ میری فیملی کی ہی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. ادروائز یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا تھا اگر میری فیملی مجھے کبھی بھی اس چیز میں سپورٹ نہ کرتی. میری مدر ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں، میری بھابیاں، سب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس چیز میں، چاہے وہ فائنینشلی تھا، ایموشنلی تھا، یا مورل سپورٹ تھا. ہر چیز میں وہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماشاء میں اللہ. اتنا بڑا سٹیپ لے سکی ہوں. ادروائز یہ کبھی بھی پاسبل نہ ہوتا. اگر میں اکیلی ہوتی تو میں کبھی بھی یہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. چونکہ میری فیملی کی مجھے سپورٹ تھی اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس فیلڈ میں آگے جاؤں، میں جہاں بھی جانا چاہوں، جو بھی کرنا چاہوں. ان لوگوں نے مجھے بہت حوصلہ اور اعتماد دی ہے، جس کے بعد میں یہ اتنا بڑا سٹیپ لے سکی ہوں. ورنہ آج کل جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، جو ٹائم ہے، جیسا دور چل رہا ہے، وہاں پہ لڑکیوں کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ کی فیملی سپورٹیو ہے، کافی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور آپ کے بہن بھائی اور آپ سب
क्या-क्या करते हैं आप लोग? जी, ज़रूर। मेरी फ़ैमिली माशाल्लाह मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं, वो मेरे फ़ादर क्योंकि नहीं रहे अब, तो उनके बाद अब सबसे बड़े भाई जो हैं, वो हमारी ज़मीनें भी देखते हैं, लैंडलॉर्ड हैं क्योंकि मेरे फ़ादर भी लैंडलॉर्ड थे। अब मेरे बड़े भाई वो रशिया से एमबीए करके आए हैं और वो लैंडलॉर्ड हैं। उनके बाद उनकी जो मिसेज़ हैं वो लेक्चरर हैं माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में। और सेकंड नंबर वाले जो मेरे भाई हैं वो डॉक्टर हैं एमबीबीएस, उनके मिसेस वो भी डॉक्टर हैं। थर्ड नंबर वाले जो मेरे भाई हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, उनकी मिसेस हाउसवाइफ हैं। और जो सबसे छोटे भाई हैं वो भी यूएई में अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनकी मिसेस भी हाउसवाइफ है। माशाल्लाह आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त बताया आपने। इसका मतलब है सारे पढ़े-लिखे हैं, इस वज़ह से आपको इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं हुई, वरना मैं जैसे कह रही हूँ कि हम लोगों ने पंजाब के बच्चों को इस किस्म इन कामों से जो है वो रोका जाता है कि नहीं आप इस किस्म का काम क्यों करेंगी। तो आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ये जानकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएँ कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपकी को शुरुआत में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो बहुत सारी आई, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फ़ील्ड में, चाहे हम जिस फ़ील्ड में भी चले जाएँ, वहाँ फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एज़ अ फ़ीमेल आप जब मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि एक क्लॉथ मार्केट है जो सबसे बड़ी कम्पेटिटिव मार्केट है, क्लॉथिंग मार्केट। वहाँ पे अपना नाम बनाना और वहाँ पे जाके काम करना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मार्केट को सबसे पहले जाके उसको समझना और वहाँ पे रह के अपने काम को अच्छे से वहाँ पे एक उसकी अच्छी बेस बनाना मेरा बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। मैं मार्केट में जब गई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो मुझे आइडिया हुआ है कि किस तरह से मार्केट में जाके बार्गेनिंग करना हर चीज़ के लिए और हर चीज़ एक उसको क्वालिटी उसकी अच्छी रखना और उसको एक रीज़नेबल प्राइस पे अपने लिए उसको लेना, वो बहुत सारे मसाइल रहे हैं। मर्द क्योंकि अगर वो इस तरह से देखें कि ये स्टार्टअप बिज़नेस है इन लोगों का, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में आपको पीछे कर लें और आपसे पैसे या कुछ भी इस तरह से ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। सोशल प्रेशर भी था एक किस्म का मेरे ऊपर कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है लेकिन एक सोशल प्रेशर क्योंकि फीमेल होने के नाते आप पे रहता ही है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन सब मुश्किलात से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझ में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा आई है और मुस्तकिल मिजाजी मेरी क्योंकि बरकरार रही है जिसकी वज़ह से ये चैलेंजेस बहुत अच्छे से मेरे हो गए थे। अच्छा मुनीबा आप अपने ब्रांड की तैयारी किस तरह कर रही हैं? प्लानिंग से लेकर सब कुछ आप हमें बताएँगी स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही हैं आप? जी, जी। मैंने अपना सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन ही मैंने अपना घर बैठ के ही सबसे पहले उस पे रिसर्च स्टार्ट की है। ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका लोगो बनाना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने ब्रांड का नेम रजिस्टर कराना पड़ता है आईपीओ ऑफ़िस से। उसके बाद उसके सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपना एक बिज़नेस अकाउंट बनवाना पड़ता है बैंक जाके। बिज़नेस अकाउंट बनवा के आप किसी भी अच्छे डिलीवरी जैसे लेपर्ड टीसीएस यूज़ हो रहे हैं, पोस्टैक्स है पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। इनके पास जाके आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि आपकी डिलीवरी ऑन टाइम हो जाए क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस है तो ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे करके आपको उसके बाद मार्केट जाना होता है, मार्केट हंटिंग होती है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होती है। वो सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको स्टिचिंग यूनिट जाना पड़ता है। स्टिचिंग यूनिट के पास जाके जब आप अपने प्रोडक्ट्स बनवा लेते हैं, उनसे कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद आपका स्टेप आता है फ़ोटोशूट का। आप अपने ड्रेसेस का फ़ोटोशूट कराते हैं। फ़ोटोशूट कंप्लीट होने के बाद जब आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपका मेन स्टेप आता है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का। उसमें आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, एक शॉपिफ़ाई स्टोर बनाते हैं।
پھر اس کے بعد آپ کی ویزیبلٹی ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ آ جاتی ہے۔ آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے اپنے پروڈکٹس کو وہاں پہ لانچ کر دیتے ہیں، اور وہ پروڈکٹس وہاں پہ جیسے ہی لائیو ہوتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ، تو الحمدللہ آپ کی ارننگ اور سیلز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، جس فلو سے آپ نے باتیں کی اور یہ سارے طریقہ کار، یہ ساری پلاننگ بتائیں، تو اس آ، انداز سے تو مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ آپ کا برانڈ بھی اسی طرح فلو میں جائے گا اور ترقی کرے گا۔ تو ہماری دعا انشاءاللہ۔ ہے کہ آپ کو اللہ کامیابیاں دے۔ اچھا منیبہ، اب چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ بطور لیکچرر بھی کالج میں پڑھا چکی ہیں، تو میں اس حوالے جی، سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ بطور سابقہ لیکچرر کالج کے تجربے نے آپ کی شخصیت اور پروفیشنل اپروچ میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ بطور لیکچرر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آپ پہ بولنے کا اعتماد آ جاتا ہے، کانفیڈینس آ جاتا ہے، آپ مینجمنٹ سیکھ جاتے ہو۔ سب سے بڑی بات جو آپ اس چیز میں سیکھتے ہو وہ ڈسپلن ہوتا ہے آپ کی لائف میں۔ جب آپ ڈسپلن ہو جاتے ہو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی، چاہے وہ آپ بزنس میں کریں، چاہے وہ آپ پریکٹیکل لائف میں، کیونکہ آگے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد جب ڈسپلن آپ کی لائف پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ ڈسپلن ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، لیزی رہتے ہیں۔ لیزنس آپ کی اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنی لائف میں یہ چیز لے کے آتے ہیں۔ پروفیشنلی بھی بہت زیادہ اس میں آپ لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بزنس میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ لیکچرشپ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا مجھے، بہت زیادہ وہاں پہ لوگوں سے ڈیل کرنا، اسٹوڈنٹ سے ڈیل کی ہے، ٹیچر سے، اپنے کلیگ سے، ہر ایک سے ڈیل کرنا، وہاں پہ رہنا، اس ماحول میں سروائیو کرنا۔ الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ سب سے اچھا تھا کہ میں نے پہلے لیکچرشپ کی ہے، وہ بھی بوائز کالج میں، ٹیکنیکل کالج تھا، بوائز تھے وہاں سارے۔ تو وہاں پہ مردوں سے جب آپ ڈیل کرنا ایک بار سیکھ جاتے ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، پھر اس کے بعد آپ کو آسانی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر میں گھر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے یہاں نکل جاتی، اپنے بزنس میں آ جاتی، تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتا، میں کسی سے بھی ڈیل نہیں کر سکتی تھی۔ ایز اے لیکچرر مجھ میں وہ کانفیڈینس آ گیا ہے کہ میں مردوں کے بیچ میں رہ کے اپنا کام کس طرح کر سکتی ہوں، کس طرح اپنا کام نکلوا سکتی ہوں، اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں سیف بھی رکھ سکتی ہوں۔ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں سروائیو کر جانا اور ایک ڈسپلن کے ساتھ رہنا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ کی بزنس لائف کے لیے بھی، آپ کے پروفیشنل لائف میں بھی، ہر چیز میں۔ تو لیکچررشپ میرے لیے بہت ہی فائدہ مند رہی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آ، ایک فیمیل کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی اپنے آ، تجربات سے سیکھ کے آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ساری خوبیاں ماشاءاللہ آپ میں پائی جاتی ہیں منیبہ۔ اچھا منیبہ، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے سی ایس بھی کیا ہے، تو سی ایس کی تیاری کے ساتھ آپ بزنس بھی ساتھ ساتھ کرتی رہیں، تو مجھے یہ جی، بتائیں کہ سی ایس کی تیاری کے ساتھ ساتھ بزنس کو بیلنس کرنا کتنی مشکل ہے؟ آپ کس طرح ٹائم مینج کرتی تھیں؟ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا یہ کبھی بھی، کیونکہ سی ایس ایس کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ، آپ جب سی ایس ایس کرتے ہو تو آپ بس سی ایس ایس کی ہی آپ کو ہو کے رہ جانا چاہیے، آپ کو اس کے علاوہ بالکل باقی دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں سمجھتی، مجھے لگتا ہے یہ اپروچ بہت غلط ہے لوگوں کی۔ سی ایس ایس بھی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو دوسری چیزوں میں بھی انوالو رہنا چاہیے، کیونکہ لوگ سی ایس ایس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں خود پہ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اینڈ ہی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس اگر ہو گیا تو ان کی لائف ہے، ادروائز ان کی لائف میں کچھ نہیں ہے۔ اور سی ایس ایس آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مقابلے کا امتحان ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام ہے پاکستان کا سب سے بڑا، تو اس میں چند لوگ ہی پاس ہو پاتے ہیں، سب نہیں ہو پاتے، لگ بھی ہوتا ہے، محنت تو سب بچے ہی کرتے ہیں۔ اوبویسلی آپ جب سی ایس ایس میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے انٹر ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ اچیو کر کے ہی واپس آئیں گے، اس کے لیے بالکل آپ صحیح۔ بہت محنت بھی کرتے ہیں اور بہت کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اینڈ نہیں ہوتا آپ کی لائف کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پلان بی بھی رکھنا چاہیے اپنی لائف میں۔ سی ایس ایس
سب کے لیے نہیں ہے، بہت کم لوگوں کے لیے لک ہے، محنت ہے، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ دوسری چیز میں انوالو ہو جائیں۔ میں اس طرح سے میں نے پھر مینیج کیا کہ میں اپنا پلان کرتی تھی، اپنا پورا دن کا ایک اسکیجول بنا لیتی تھی کہ یہ ٹائمنگز میری جو ہیں وہ پڑھائی کی ہیں، اس ٹائم میں میں نے اتنا پڑھنا ہے اور یہ سلیبس کور کرنا ہے، اور جو باقی ٹائم ہے میرا اس میں بھی میں نے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنا ہے۔ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ میں اپنے گول سے ہٹ جاؤں۔ اگر سی ایس ایس ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تب بھی مجھے فیل نہیں ہونا اپنی لائف میں۔ مجھے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ اچیو کر کے ہی رہنا ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کی صورت میں ہو یا میں بزنس کروں، اپنا برانڈ بنا لوں، چاہے وہ اس صورت میں ہو۔ اچیومنٹ آپ کی لائف میں آپ اگر چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اس لیے سی ایس ایس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ بزنس کا بھی پلان کرتی رہی ہوں، اور میں اس کو الحمدللہ رن بھی کرتی رہی ہوں۔ جب میں سی ایس ایس کر رہی تھی تو میں اپنی کاسمیٹکس اور بیوٹی پروڈکٹس وہ بھی میری سیل ہو رہی تھیں اس ٹائم، اور میں اپنا دوسرا بزنس پلان یہ بھی میں اپنا پلان کرتی رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ۔ جب وہ نہیں ہوا تو میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں، تو وہ الحمدللہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں رہا۔ لوگ کیونکہ سیزس کو اپنا لائف کا مقصد بنا لیتے ہیں، اس لیے وہ پھر اس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور میرے سامنے ہی کچھ کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں جب سی ایس ایس کلیئر نہیں کر پائے تو میری کچھ کلاس فیلوز ہی تھیں، وہ انہوں نے دل ہار کے سوسائڈ بھی کر لیا کچھ لوگوں نے سی ایس ایس کو جب ان کا نہیں ہو سکا تو اس کو اینڈ نہیں سمجھنا لائف کا۔ آپ نے اپنا پلان بی رکھنا ہے تاکہ اگر وہ نہ ہو تو یہ ہو جائے، آپ اپنی لائف میں آگے بڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں نا، شو مسٹ گو آن، تو یہ آپ کی لائف ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو اپنی لائف کا سوچ سمجھ کے ہر ڈیسیژن لینا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ خیالات ہیں آپ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان خیالات میں مزید وسعت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بھی دے۔ ماشاء اللہ، اگر ہر ہماری طرح ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت جلد ترقی کرے گا۔ یعنی آپ اپنے علم ہوئے، آپ نے پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیا، اپنے کام کی طرف بھی توجہ دیا، اپنے اپنی معاشرتی اقدار ویلیوز کو بھی نہیں بھولی آپ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کہ آپ پر رحمتیں ہوں۔ اچھا منیبہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ فیمیل اسٹوڈنٹ یا وہ خواتین جو سی ایس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میں ان کو یہی مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ سی ایس ایس ایک بہت اچھا فیلڈ ہے آپ کے لیے۔ اوبویسلی آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت سی فیسلٹیز ملتی ہیں، آپ کو ایک اسٹیٹس آپ کا ملتا ہے آپ کو سوسائٹی میں، اور ہر انسان آج یہی چاہتا ہے کہ اس کا سوسائٹی میں اسٹیٹس ہو۔ اسٹیٹس کے بغیر آپ لوگوں کی لائف کچھ نہیں ہے، وہ بہت ایک اچھی سوچ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان سب کو کہ آپ سی ایس ایس کے ساتھ بھی اپنا پلان بھی ضرور رکھیں، کیونکہ سی ایس ایس آپ کی لائف کا کوئی ایک واحد مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور وہ دی اینڈ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی لائف کا۔ آپ سی ایس ایس ضرور کریں، آپ اس میں ہو جاتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے۔ میری دعا بھی یہی ہے کہ لوگ اس میں کامیاب ہوں۔ جتنے زیادہ لوگ اس میں پاس ہوتے ہیں تو وہ خوشی کی ہی بات ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو اس کو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کی لائف اس کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ آپ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اپنے لیے سوچ کے رکھیں، کیونکہ آپ سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں، صرف سی ایس ایس کر کے نہیں بن سکتا وہ مقام۔ آپ وہ مقام اپنا بزنس کر سکتے ہیں، کوئی اور اچھی جاب کر سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کر لیں۔ ساتھ ساتھ پلان بھی بنا کے ضرور رکھیں تاکہ آپ کی لائف میں کبھی بھی اس چیز کی کمی نہ رہ جائے کہ اگر آپ سی ایس ایس نہیں کر سکے تو آپ کچھ بھی نہیں اچیو کر سکے اپنی لائف میں۔ آپ کچھ اگر کرنا چاہتے ہیں اچیو تو ساتھ ساتھ اپنے گولز رکھیں، اور آپ کلیئر رہیں، اپنا ویژن بالکل کلیئر رکھیں اس چیز میں کہ آپ کی لائف سی ایس ایس کے ساتھ شروع اور ختم نہیں ہونے والی۔ باقی چیزیں بھی ہیں اس دنیا میں، آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں ان چیزوں سے بھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا منیبہ، خواتین کو آن لائن کمائی اور بزنس میں قدم رکھنے کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گی؟ آن لائن کام مجھے لگتا ہے آج کے دور میں سب سے آسان یہی کام ہے۔ آپ آن لائن گھر بیٹھے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ فیمیل کے لیے جس طرح باہر نکلنا بہت سے ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سے ایریاز ہیں، میں خود جہاں سے آتی ہوں جام پور سے، وہاں پہ ان لوگوں کو پرمیشن ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی۔ تو آپ گھر بیٹھ کے آن لائن اپنا کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔
آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کوئی بڑی چیز نہیں کر سکتے، تو آپ بالکل چھوٹے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، بالکل اسمال سٹارٹ کریں۔ آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے، کچھ بھی ہے، لوگ کینڈلز بنا رہے ہیں، کچھ بھی بنا رہے ہیں، وہ ان کو سیل کریں اور وہ ہو رہی ہیں آن لائن۔ آپ آن لائن کوئی بھی کام کریں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، آپ ایک بار سٹارٹ کر دیں۔ ارننگ آنا بہت ضروری ہے۔ آج جو ٹائم ہے مجھے لگتا ہے اس میں گھر کے ہر فرد کو کمانا چاہیے۔ آپ اس طرح سے اپنی حدود میں بھی رہتی ہیں اور اپنا کام بھی کر سکتی ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں ہر عورت کے لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، تاکہ وہ اپنے کسی بھی خواہش کے لیے یا کسی بھی بہت ضرورت کے شکریہ لیے منیبا، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ بہت شکریہ منیبا۔ وقت کی قلت ہے لیکن آپ کی خوبصورت باتیں ہیں جن کو سننے کو بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نیٹ پرابلم جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی خوبصورت باتیں، تجربات اور موٹیویشن ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ آپ جیسی خواتین ہمارے معاشرے کی اصل طاقت ہیں، جو تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں، خواب بھی دیکھتی ہیں اور اپنی منزل بھی بناتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا برانڈ بہت جلد ایک بڑی کامیابی حاصل کرے اور آپ زندگی کے ہر مرحلے میں شاندار کامیابیاں سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی مفید باتیں آپ نے کی۔ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، آج کا یہ سیشن آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابی اور آسانیوں سے نوازے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ ملیں گے پھر کسی نئے سیشن کے ساتھ، ایک نئی ہستی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ منیبا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔